محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ لبریزی غم سے ہر بیوی کا سینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ 1 سال گزارا ہے زندان ستم میں دن باقی گزارے گی زینب اس غم میں مقتل میں ہے اصغر زندہ میں سکینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ اے اہل مدینہ تو خاموشی رہنا زینب سے خدا را تو ایک لفظ نہ کہنا جو سانسیں بچی ہے وہ دیکھی حسینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ یہ سوچ کے روتی ہے بیمار صبرا ہر فرد کے بارے میں اب پوچھے گی دکھیا ایسا نہ ہو سن کر مر جائے حسینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ ہر بات بتا دوں گی جب پوچھے گی زہرا بالوں کی سفیدی کا بتلائے سبب کیا اس سے بہتر زندہ میں جینا گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ جب پرسا مجھے دیں گے سب لوگ وطن میں جب پرسا مجھے دیں گے سب لوگ وطن کے کس طرح چھپاؤں گی یہ نیل رسن کے مہوال سفر کا کہتے کہیں نہ
گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ ہر زخم سنا دے گا احوال سفر کا کٹ جائے نہ دل اس کا کب دیکھے گی صبح پیشانی ہے سجاد پر سرخ پسینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ سب کچھ کو لٹا آئی پردیس میں زینب مظلوم مسافر کیا جی کے کرے بن بھائی کے اب تو دشوار ہے جینا گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ زینب کے خیالوں میں آوازیں آئی محمل سے اتر کر جا فضا نے صدا دی دل تھام لو بی بی لو آیا مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ پر محمد رحمت صلوات اس مرض سے گمان ہے ایک 4 سالہ بچی اپنے بیمار بھائی سے زندان شام میں اپنے آخری لمحوں میں کیا وصیت کرتی ہے ذات سماعت کر بطور خاص کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا شور کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا پیار اب کس کو کروں مر گیا اصغر میرا آجم منہ بھی نہیں شیر دلاور میرا جینا دشوار ہے بابا سے بچھڑ کر میرا دم نکل جائے اگر جسم سے باہر میرا اس خبر سے پھوپھی اماں کو نہ تڑپا دینا اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا
شمر کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا. ہاتھ سے ہم کے جب ہم نے نہ پایا بھیا، لائے پانی کوئی ظالم تو نہ لینا بھیا. غسل اشکوں سے مجھے اپنے کرانا بھیا، کہنا کبرا سے پڑھے مرثیہ میرا بھیا. یہ وصیت پھوپھی اماں سے بھی بتلا دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا. ذہن مجروح کرے روح کو تڑپائے سفر، تے اگر مجھ سے یہ کانٹوں کا نہ ہو پائے سفر. میں جو کہہ کے مروں ہائے سفر، موت کے بھیس میں کر مجھ کو نگل جائے سفر. میرے بابا کو سلام آخری پہنچا دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا. شمر کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا. تازیانوں سے بدن زخم ہے سارا میرا، پیاس نے پھونک دیا ہے یہ کلیجہ میرا. کم قیامت سے نہیں ہوگا گزرنا میرا، جب نہ سحری ہو چلو لے کے جنازہ میرا. نام سے بابا امو کے بھی کاندھا دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا. کیا کہتی ہے اپنی بچی سماعت کے حضرات؟ میرے مرنے کی خبر وہ نہیں سن پائیں گے، جتنے لاشیں ہیں شہیدوں کے تڑپ جائیں گے. پپڑیاں ہونٹوں کی دیکھیں گے تو شرمائیں گے، جسم پر ہاتھ نہیں پھر بھی چلے آئیں گے. میرے امو کو صدائے نہ خدا را دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا. سامنے صغر کے آنسو نہ بہانا کوئی، مجھ پہ گزری جو قیامت نہ بتانا کوئی. وہ مجھے پوچھے تو کر دے نہ بہانا کوئی، گھر میں جا کر صف ماتم نہ بچھانا کوئی. لہجہ صبر میں بیمار کو پرسا دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا. شمر کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا. کیا کہتی ہے جناب سکینہ اپنے بیمار بھائی سے؟ خاک ارمان کسی کے نہ ہو لیلا کی طرح، کوئی برباد نہ ہو ثانی زہرا کی طرح. مانگ اجڑے نہ کوئی فاطمہ کبریٰ کی طرح، موت آئے نہ کسی کو بھی سکینہ کی طرح. ہو سکے تو یہ لحد پر میری لکھوا دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا.
چھوٹ کر قید ستم گر سے جو باہر آؤ، ظالموں سے لٹا سامان جو واپس پاؤ، ایسا دن آئے کہ تم اپنے وطن کو جاؤ، اور سلام آخری صغرا کو میرا پہنچاؤ، میرے بندے میری صغرا کوئی پہنا دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا، شمر کو میرے جنازے پہ نانے دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، چلتے نا کے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر ہے، چلتے نا کے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، اے بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، آج بھی کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا ہوں برو، ہے کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا ہوں برو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إياك نعبد وإياك اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام، مخصوص رات ہے، امپورٹنٹ نائٹ ہے، غم کی رات ہے، مصیبت کی رات ہے، قیامت کی رات ہے۔ یہ رات شب عاشور سے کم نہیں ہے، کل کا دن عاشورے سے کم نہیں۔ ایکچولی آغاز کربلا کل ہی ہوا، ابھی میں آگے بتاتا آپ کو۔ آغاز کربلا کل سے ہوا، کل چھٹی ہے آپ کو، ہالیڈے، ریلیکس ہونے کا دن نہیں ہے کل آفٹرنون پہ یہاں مجلس ہوگی انشاءاللہ ظہر کے ساتھ، پھر شام میں اعمال بھی ہے، پھر رات میں مجلس ہے، جو میری اس ٹرپ کی آخری مجلس ہوگی۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک بڑی مشہور آیت سے کیا، جو اللہ نے اپنے حبیب کا انٹروڈکشن کرایا، تعارف کرایا۔ اللہ نے ہر نبی کا تعارف کرایا، مخصوص نبیوں کا قرآن میں، جیسا جناب آدم کے لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے تم کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا۔ اور جناب ابراہیم جو بہت بڑے نبی ہیں، ان کے لیے بھی کہا اذ ابتلی ابراہیم ربہم بکلمات، ہم نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا۔ انی جاعل للناس اماما، ہم نے ابراہیم کو انسانوں کے لیے امام بنایا۔ لیکن جب اپنا تعارف کرایا خود، تو اس وقت کہا کہ میں الحمدللہ رب العالمین، میں رب العالمین، عالمین کا رب ہوں۔ دوسرے نبیوں کو عالمین کے لیے نہیں کہا، صرف اپنے لیے کہا یا اپنے حبیب کے لیے کہا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حبیب، میرے حبیب، ہم نے تم کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ زندگی میں یاد رکھو، جہاں رحمت ہوگی پھر مصیبت نہیں ہوگی وہاں پہ۔ ہم پوری زندگی رحمت، بلیسنگ کی دعا کرتے، ایون جب میت کو دفن کرتے اس وقت بھی یہی دعا کرتے، نماز پڑھا کے بولتے عفو عفو عفو، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر کے اپنی رحمت کو نازل کر دے۔ صرف رحمت چاہیے، اور اگر رحمت چاہیے، بلیسنگ چاہیے، تو اللہ کے رسول تک پہنچو۔ اللہ کا رسول اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جو اول نور ہے، اول عقل ہے، اول عدد ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اللہ کے رسول کے اس نور کو خلق، خود اللہ کا رسول کہتا اول ما خلق اللہ نور، میں سب سے پہلے میرا، پھر انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے۔ تو سب جب کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، مطلب کچھ تھا ہی نہیں، کوئی کریشن ہی نہیں تھا، اس وقت یہ نور خلق ہوا۔ اس کے بعد ان کی محبت میں انہوں نے عبادت کی ہزاروں برس۔ معصومین نے 14 معصومین کے بارے میں ہے کہ اس نور نے عبادتیں کی، اللہ کی کثرت سے عبادت کی۔ عبادت کرنے کے بعد پھر
پھر اللہ نے ایک ایک چیز کو خلق کیا. 6 یوم میں 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کر دیا. تو جتنے ملائکہ اینجلز ہیں آسمانوں میں، انہوں نے عبادت کی اللہ کی ان کو دیکھ کر. معصوم کا جملہ ہے کہ ہم نے سجدہ کیا تو انہوں نے سجدہ کیا، ہم نے تسبیح پڑھی تو انہوں نے تسبیح پڑھی. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. حدیث کی آپ سنتے ہیں کہ ہم ملائکۃ و سکان و سماواتی و عزتی و جلالی. اللہ کہہ رہا ہے ملائکہ اور آسمان کے رہنے والوں سن لو میری عزت اور جلال کی قسم. اللہ قسم کھا رہا حدیث کی سامنے کہ میں نے ان کی محبت میں سب کچھ پیدا کیا. زمین اور آسمان کو پیدا کیا، چاند اور سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائیں، آسمان سے پانی برسایا، صرف ان کی محبت. تو آپ ان کو کیا سمجھیں؟ محمد اور آل محمد وہ پرسنالٹیز ہیں، وہ ہستیاں ہیں، وہ اللہ کے کریشن ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے چھٹے امام نے اصول کافی میں چھٹے امام کی روایت ہے کہ نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے. سورہ دہر میں اللہ کہتا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ اے اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے ہی نہیں جو ہم نہیں چاہتے. تمہاری مرضی ہماری مرضی، ہماری مرضی تمہاری مرضی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. بچے پڑھ رہے اجل فرجہم، سب کو بول رہا ہوں، بڑے بھی پڑھے. آپ کیا فائدہ ہے اس میں؟ وہ آخری محمد کے ظہور کی دعا ہے. تو جو کچھ آج ہے صرف محمد اور آل محمد کے صدقے میں. اور وی آر سو لکی، پھر بول رہا ہوں وی آر سو لکی کہ ہم امت محمدی میں آئے. اگر امت محمدی میں نہیں آتے تو کیا حشر ہوتا؟ عیسائی رہتے، یہودی خدا نخواستہ رہتے، خدا نخواستہ کافر مشرکین کچھ بھی رہتے. یہ تو چھوڑ دو، آج مور دین 1 بلین مسلمز ہے دنیا میں، مور دین 1 بلین مسلمز. اللہ اگر کہیں اور پیدا کر دیتا تو کیا ہوتا؟ یہ تو شکر ادا کرو کہ اس جگہ پہ پیدا کیا جہاں سے آل محمد کی محبت ملی. نہیں ورنہ کیا ہوتا؟ ہمارا حشر کیا ہوتا؟ روزانہ شکر ادا کرو. الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. یہ کیا شکر ہے جس کو شیخ عباس خمی نے مفاتیح الجناں میں بھی لکھا. بتا دیتا 3 اور کہا کہ یہ حدیث رسول سے ہے امام علی کے لیے. اللہ کا رسول کہتے ہیں میرے مولا کو، شیخ عباس کہتے غور سے سنو کہ یا علی روز صبح اٹھ کے جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو ان نعمتوں کے ساتھ. جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا تو وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، ہمارے لیے ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ امام علی کو معلوم نہیں تھا، مولا کو مولا ایک ہی نور کے 2 حصے. کہا پہلا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، کہ پروردگار. آپ اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، انگلش میں بولو، جو زبان ہے، پلیز غور سے سنو. یہ 4 شکر لکھ لو اور روز صبح میں اٹھنے کے بعد یہ پڑھو. آپ خالی اس کا ترجمہ سنو تو آپ کو مزہ آئے گا. پہلا تھینک یو کیا ہے اللہ کو اٹھنے کے بعد؟ کہ اللہ تیرا شکر ہے. یہ رسول کی حدیث ہے، اس لیے آج ساری اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں. اللہ کا رسول کہتا کہ اٹھ کے صبح اٹھ کے جسٹ سے 1 ورڈ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ اٹھا دیا. خاموش تو مت سنو نا. ہم اپنی اسمارٹنس سے نہیں اٹھے، اپنی طاقت سے نہیں اٹھے. یاد رکھو اس نے اٹھایا تو اٹھے. رات میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، موت آ سکتی تھی، بیمار ہو سکتے تھے، کارڈیک اریسٹ ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا. جو رات کی تھکن تھی وہ بھی نہیں چھوڑا. خاموش مت سنو. رات میں کتنے تھکے ہوئے تھے کانگو میں، دن بھر کی محنت، اتنے ٹائرڈ تھے
کہ بس بستر پہ گئے, سر رکھا, آنکھ بند ہو, اتنے تھکے ہوئے تھے. 6-7 گھنٹے میں, 8 گھنٹے میں, 5 گھنٹے میں جو تم فریش اٹھے, تو یہ کس نے فریش کیا تم کو؟ اس ذات نے فریش کیا. اللہ کا رسول بولے کہ اٹھ کے ایک ورڈ تو بولو, اپنی زبان میں بولو, یہ بھی شرط نہیں ہے کہ عربی میں بولو. آپ بول کے دیکھیں یہ 4 شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ اٹھا دیا. رات میں کبھی موت نہیں آئے گی, بیماریوں سے بچو گے. دوسرا شکر کیا ہے؟ یہ ہے الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. دوسرا شکر یہ بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمدی میں مجھے پیدا کیا. 2 ہو گئے. اب تیسرا شکر, یہ سارے بزنس مین, جاب کرنے والوں کے لیے ہے, جو میرے سامنے بڑے بڑے سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کے لیے. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. میں ابھی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں, آپ اردو میں بولنا, گجراتی میں بولنا, کوئی مشکل نہیں. غور سے سن, یہ شکر کیا ہے. اگر تم روز صبح اٹھ کے, یہ اللہ کا رسول بول رہا, عابد بن رمی نہیں بول رہا, اور یہ حدیث میرے مولا سے ہمارے پاس ہے. اللہ کا رسول امام علی کو بول رہے کہ یا علی یہ شکر ادا کرو, یہ مولا کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس, کہ پروردگار, اٹھ کے بولو, پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. کیا سن رہے ہیں؟ اگر اللہ بندوں کو دے دیتا رزق تو سب بھوکے مر جاتے. یہ مت سمجھو کہ تم اپنی سمارٹنس سے رزق کما رہے, وہ دے رہا تو آ رہا. We are not smart. اور وہ ایسا رازق ہے, ایسا رازق ہے. میرا ایک ایک شکر, میری ایک ایک مجلس ہے, ایسا رازق ہے. نبی موسیٰ آخری سٹیج تھا آپ کا, اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے, ہاتھ میں عصا تھی, لکڑی, وہ سٹک ان کے معجزے والی. سامنے ایک چھوٹا سا راک تھا, پہاڑ تھا. اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. دیکھا کہ ملک الموت آ گیا. میں کہیں سے بھی گھیر کے لا سکتا ملک الموت کو, سمجھ آئی؟ تو دیکھا سامنے ملک الموت کھڑا ہوا ہے, وہ آ گیا سب. موسیٰ نے پوچھا خیر کدھر آ گئے بھائی؟ میں اپنی زبان میں بول رہا. اس نے کہا نبی خدا بہت دن رہ گئے, چلے آپ. گھبرائے نہیں موسیٰ موت سے, اولی العزم پیغمبر ہے. بس جیسے ملک الموت نے کہا چلیے, موسیٰ تیار. دیکھا اپنی بیٹی کو, بیٹی کو دیکھ کے سوچنے لگے ارے میری بچی اتنی چھوٹی, خیال آنا کوئی بری بات نہیں ہے. اب اس کا کیا ہوگا, اس کے رزق کا کیا ہوگا اگر میں چلا جاؤں گا. بس یہ سننا تھا. اللہ کی آواز آئی, موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا نا, آواز آئی موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے. کتنی پیار سے بات کرتا دیکھو اللہ. کہا یہ عصا کو جو سامنے پہاڑ, ایک ماؤنٹین, ایک پتھر ہے نا, اس میں مارو. موسیٰ نے فوراً مارا. پوچھا اب کیا دیکھ رہے؟ تو کہا ایک سوراخ ہو گیا, ہول ہو گیا, اور کافی ڈیپ ہول ہے. کہا نیچے اتر جاؤ. نیچے اترے. پوچھا کیا دیکھ رہے؟ تو کہا گھاس ہے, چھوٹے چھوٹے راکس ہیں, نیچے پتھر ہے. کہا فلاں پتھر پہ مارو. موسیٰ نے پھر مارا. قصص الانبیاء کی روایت پڑھا. پھر نیچے ہول ہو گیا, پھر ڈیپ ہول ہو گیا. کہا موسیٰ آپ نیچے اتر جاؤ. موسیٰ نیچے آ گئے. پوچھا آپ کیا دیکھ رہے؟ اللہ ڈائریکٹ بات کر رہا موسیٰ سے, جبرائیل نہیں ہے بیچ میں, ڈائریکٹ بات کلیم اللہ ہے. کہا آپ کیا دیکھ رہے؟ تو کہا اب گھاس ہے, پانی ہے, پتھر ہے. کہا گھاس میں غور سے دیکھو. گھاس سمجھتے ہو نا, گراس, غور سے دیکھو. موسیٰ نے دیکھا
ایک چھوٹے چھوٹے اللہ کی کیڑے تھے، مخلوق تھی، ان کے منہ میں ان کا رزق تھا. آواز آئی موسیٰ ہم ان کا بھی خیال رکھتے. تم بول رہے یہ، ہم ان کا بھی خیال رکھتے. ایک اور رزق کے بارے میں بتا دوں. نبی سلیمان بہت بڑا نبی ہے، سب جانتے ہیں، جنہوں نے بیت المقدس بنایا اسرائیل میں، جو جن کی ہواؤں پہ، اجنہ پہ، جانوروں پہ، چونٹیوں پہ، قرآن کا پورا سورہ ہے سورہ نمل، چونٹیوں پہ حکومت تھی، اور سارے جانوروں کی زبان بولی وہ جانتے تھے. کئی مشہور ان کے واقعات ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. نبی سلیمان یہ جو ریور نائل ہے ایجپٹ میں، اگر جو ایجپٹ گیا ہے وہ جانتا ہے، بڑی مشہور ریور ہے جو نبی موسیٰ کے زمانے کی، نبی موسیٰ کے زمانے کی ریور ہے، جس میں ان کا تابوت گیا تھا وہ سارا، جس میں فرعون غرق ہو گیا. یہ وہ ریور ہے، آج بھی موجود ہے، میں دیکھ چکا. ریور نائل کے سامنے سے دریائے نیل جس کو بولتے ہیں، دریائے نیل کے سامنے سے نبی سلیمان جا رہے تھے. جاتے جاتے پانی کو دیکھا، پانی کے جانوروں کو، میں رزق کی بات کر رہا ہوں، وہ کیسا رازق ہے. دیکھا پانی کے اوپر جانور ہیں، مچھلیاں ہیں. موسیٰ کے دل میں خیال آیا، نبی سلیمان کے دل میں خیال آیا کہ میں ان کی دعوت کروں. ہم انسانوں کی نہیں کرتے، وہ جانوروں کی کرنا چاہ رہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک دن رہ گیا میرے پاس جانے کے لیے، میں اپنے لیے نہیں بول رہا. تو دل میں خیال آیا، خیال آنا کوئی بڑی بات نہیں. سلیمان نے فوراً ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کر کے کہا پروردگار، یہ جو تیری مخلوق ہے، یہ جو تیرا کریشن ہے، مثال کے طور پہ میں ان کو لنچ پہ ان کی دعوت کرنا چاہ رہا ہوں، کل پرسوں جو بھی دن ہے. آواز آئی سلیمان تم نہیں کھلا سکتے ان کو. اللہ بولا نہیں کھلا سکتے، نبی بولا میں دعوت کرنا چاہتا ہوں. مشہور روایت ہے یہ بھی. اس کے بعد سلیمان نے کہا کہ پروردگار میں پورے دریا کے جانور نہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک حد بتائی، اس کے اندر جتنے ان کیا لنچ کرنا چاہتا. آواز آئی نہیں سلیمان تم نہیں کھلا سکتے. پیار سے بول رہا اللہ، نو یو کانٹ، تم نہیں کھلا سکتے. اس نے سلیمان نے کہا اتنے سے لوگوں کو میں نہیں کھلا سکتا. آواز آئی نہیں سلیمان تم نہیں کھلا سکتے. کہا پلیز، یہ میرا سٹائل ہے، ریکویسٹ ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا مانگنے کا. جب دعا تمہاری قبول نہیں ہو رہی تو بار بار مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، اس لیے کہ اس کو دعا مانگنا پسند ہے. بندے مانگے وہ پسند ہے اللہ کو. کہا پلیز. آواز آئی ٹھیک ہے سلیمان تم کھلا سکتے تو کھلا دو. سلیمان فوراً سجدے میں چلا گیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا. تمہاری نعمتیں بڑھ جائیں گی، تمہارا بزنس بڑھ جائے گا. ہر بزنس پہ شکر ادا کرو اللہ کا. اور شکر ایسا بیٹھ کے تھینک یو مت بولو کہ میری اسمارٹنس سے مجھے یہ ملا. نو، اس کے کرم سے مجھے ملا. ہمیشہ آلویز یو ہیو ٹو سے دس. اب روایت کا جملہ تاریخ اسلام میں نجم الحسن قراروی اور حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھ رہے کہ جو حصہ بتایا تھا سلیمان نے، ان کے بعد اجنہ بھی تھے. انہوں نے ان کی آرمی تھی، ان کا 6 مہینے کا جو سٹاک ہوتا تھا وہ لا کے جمع کر دیا. نبی کی دعوت ہے، آپ کی میری دعوت نہیں ہے کہ ایک سالن میں آگے بڑھا جائے. میں آپ کو نہیں بول رہا، 7 کورس میل تھا. لائن سے ایسا غذا کو لا کے رکھ دیا ساحل کے اوپر، جو جگہ پر. غور سے سنو اللہ کیسا رازق ہے، دیکھو لا کیسا رکھ دیا. نبی سلیمان واز سو ایکسائٹیڈ، اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ آج تک کسی نے جانوروں کی دعوت نہیں کی. اور اللہ نے مجھے سعادت دی، اللہ نے مجھے توفیق دی. لا کے رکھ دیا. رکھ کے جو ٹائم تھا صبح میں سلیمان نے جا کے وہاں پہ، اس لیے کہ جانوروں کی بولی جانتے تھے، وہاں جا کے پانی کے پاس کھڑے رہ کے کہا کہ آج مثال کی طور 12 بجے تمہارا لنچ میری طرف سے، باہر آنا اور لنچ لینا. میں اپنے سائڈ میں بول رہا ہوں. بس 12 سے پہلے نبی سلیمان آئے، پورا ارینجمنٹ دیکھا، اللہ سے مانگی ہے دعوت، اور اللہ سے وعدہ کیا کہ تیری مخلوق کا رزق میں کھلاؤں گا. آج کا کھڑے ہو گئے.
پورا ارینجمنٹ دیکھ دے. جیسے ہی ٹائم دیا تھا سلیمان نے, حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھ رہے, تاریخ اسلام میں نجم الحسن قراروی لکھ رہے کہ بس وقت آیا پانی کے اندر سے جانور نکلنا شروع. ہم تو صرف مچھلیوں کو دیکھتے, اللہ کا اتنا کریشن ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے دوستوں میں پورا خمسہ پڑھوں. سمندر کے اندر مولا کہتے ایک سمندر ہے, سمندر کے اندر سمندر ہے. اللہ کا اتنا کریشن ہے, اتنی مخلوق ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. رب العالمین یہ ہے. آئے نبی سلیمان نے دیکھا کہ جانور باہر آ رہے ہیں, ایک ایک مختلف قسم کے, ڈیفرنٹ ٹائپ کے, جو کبھی دیکھا ہی نہیں. آیا بالکل جہاں رکھنا تھا کھانا وہاں رکھا, اب آ کے کھانا شروع کیا, اب میری طرف کھانا شروع کیا. اور ایک جانور باہر نکلا پانی کے اندر سے, عجیب وضع کا جانور تھا. اس نے غور سے اس نے کھانا شروع کیا, کھاتے 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 پورا کھا لیا, جتنا رکھا تھا سب کے لیے سب کھا لیا. کھا کے اپنی منہ کھول کے اپنی زبان سے بولتا ہے نبی کو, نبی خدا پیٹ نہیں بھرا. کیا بول رہا ہے, پیٹ نہیں بھرا. نبی خدا وہ شاک, کھا تو سب کا کھا گیا, اتنے جانور ابھی بھوکے اور تو سب کا کھا گیا اور بتا پیٹ نہیں بھرا. اب میں اپنی زبان میں بول رہا, اپنے جملے, وہ کتاب میں نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ فری کا کھانا تھا, ہوتا نا اپنے گھر میں تو ایک روٹی کھائیں گے فری کا رہا. تو آپ کو نہیں بول رہا, سال بات پڑھ لے محمد فرج. گڈ, مولا ان بچوں کو سلامت رکھے. لیکن ہمیشہ پڑھنا, جس مجلس میں جانا پڑھنا, نماز میں جانا تو پڑھنا. تو پوچھا تو نے سب کا کھا لیا اور بولتا کہ پیٹ نہیں بھرا. اب سلیمان کا جملہ سنو, اس کا جواب سنو, پھر دیکھو کہ اللہ رازق کیسا ہے. سلیمان نے کہا کہ کیا تو روز اتنا کھاتا ہے یا آج کھایا؟ اس نے ایسے سر کو اٹھا کے کہا نبی خدا میرا کریم مجھے 3 مرتبہ روز دیتا ہے. سلیمان سجدے میں چلے گئے, کہ پروردگار تو رازق ہے, کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا. یا رازق ہو, فجر کی نماز کے بعد 18 مرتبہ پڑھو, 100 مرتبہ پڑھو, ڈزنٹ میٹر. پھر یا وہابو, وہابو کے معنی پرووائڈر, دینے والا, وہ بھی جتنی دفعہ چاہے پڑھو, تمہارا رزق ایسا کھلتا جائے گا. لیکن ہمیشہ یاد رکھو, رزق کو کھولنا تو صرف اپنے رزق کو نہیں کھولنا, دوسروں کے بھی کھولنا. جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. تمہارے اکاؤنٹ میں $1 ملین ہے, وہ تمہارے, میں پوچھ رہا ہوں, وہ ہمارے؟ اگر ہمارے رہتے تو ہم اپنے ساتھ لے کے جاتے. کیا بول رہا میں, کیا بول رہا میں, ساتھ لے کے جاتے. کبھی آپ نے کسی ملینر بلینر کو بولا ہے, دیکھا ہے دنیا میں, یا سنا ہے کہ اس نے کہا بیٹے سے وصیت کی جو میرے اکاؤنٹ میں $1 بلین پڑے ہوئے ہیں نا, جیسی مجھے دفن کرنا میرے کفن کے ساتھ بھی رکھ دینا نیچے. کوئی بھی سنا ہے ایسا جاتا؟ ایمٹی ہینڈز, ایمٹی ہینڈز. تمہارے اعمال ہوں گے جو ہمارے نہیں ہے وہ $1 ملین. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب خیرات کر دو, نو, نہیں کرنا. تم دو, تمہارے رزق میں سے ہمیشہ جانا چاہیے کسی اور کو. یتیم کو, یتیموں کا خیال رکھو, بار بار بول رہا ہوں, بیواؤں کا خیال رکھو, ویڈوز کا, غریب کا خیال رکھو. دوستو ایک بات بولوں, اگر تم ایک روٹی بھی دو گے نا تو دل کو ایک سیٹسفیکشن ہوگا, ایک سکون پہنچے گا. اگر تم اپنے سٹریس کی بیماریوں سے بچنا چاہتے تو یتیم اور غریب کو اپنے رزق میں سے دو. جب تم رزق میں سے دیتے تو اللہ تمہارے رزق کو کبھی بند نہیں کرتا.
صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. پورا خمسہ رزق کے اوپر پڑھو. اب میں آگے بڑھا. تیسرا شکر یہ بھی عجیب شکر ہے. الحمدللہ الذی جعل رزق فی یدی ولم یجعل رزق فی ایدی الناس. یہ تیسرا تھا. اب آخری شکر سن لو, یہ ہم سب کے لیے بہت, کہ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخالق الناس. میں نہیں بول رہا, اللہ کا رسول بول رہا, سرکار کی حدیث پڑھ رہا, اس لیے ان کی رات ہے. اور مولا سے کہا, شیخ عباس خمی نے مفاتیح الجناح میں یہ چاروں شکر تھے. 3 شکر ادا کرنا ہے آپ کو. روز صبح میں اٹھ کے بولنا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ پہ رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں. اتنا بولنا ہے آپ کو. چوتھا شکر کیا ہے, پلیز غور سے سنو, کہ اللہ تیرا شکر ہے. صبح اٹھ کے بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا, لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. روز صبح اٹھ کے بولو یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو. اللہ تو ستار ہے. اگر اللہ کا یہ نام نہیں ہوتا نا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا, ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا. ہمارے گناہ 1000 گناہ ہیں جو میں نے چھپ کے کیے, اندھیرے میں کیے, حجرے میں کیے, لیکن وہ اتنا بڑا کریم اور ستار ہے. اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ جب تم کو معاشرے میں اس نے پیش کیا, سماج میں, سوسائٹی میں جب پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال دیا. اور وہ ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ تم بھی کسی کے گناہ کو معاشرے میں کنگوں میں پھیلاؤ مت. کسی کی بات سن کے وہاں, اس کی بات سن کے وہاں, بدترین گناہوں میں سے گناہ. پھر فائدہ نہیں ہے آگے نماز پڑھنے کا. یہ یاد رکھو, تم اگر مومن کی برائی کرو گے, مومن کی غیبت کرو گے, آ کے سجدے مارو گے. افسوس یہ ہے کہ مصلی پہ بیٹھ کے, مسجد میں بیٹھ کے ابھی ٹائم ہے, ایک مومن دوسرے مومن سے بات کر رہا. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, جنرل بات کر رہا. پلیز چیک یور سیلف, چیک یور سیلف. نہ مجلس میں نہ محفل میں, یہ واٹس ایپ کو چیک کرو کہ کسی کی بات کو آگے مت بڑھا unless you are sure. تم کو ضرورت ہی نہیں. اللہ اتنا بڑا ستار ہے. جب اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال رہا تو who has given you right? کس نے تم کو یہ رائٹ دیا کہ آگے پھیلاؤ؟ اور علی والوں کی پہچان بتائی گئی کہ مومن وہی ہوگا جو لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالے. کوئی تاریخ سے بتائے کیا سلمان ابو ذر کی غیبت کرتے تھے یا ابو ذر سلمان کی کوئی برائی کرتے تھے؟ تو علی والے بنے, 9-10 درجے پہ پہنچے. اور ہم بگ شیعہ اور یہ کر رہے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد پاک. اللہ کا رسول نے یہ 4 شکر دیا, آدھا گھنٹہ اسی میں نکل گیا. ہم اس نام محمد کو, آج نام محمد سے سنے ہم, یہ اتنا پاورفل نام ہے, اتنا طاقتور نام ہے, اتنا پاورفل ہے کہ صرف نام محمد کی اگر تم تسبیح پڑھو تو تمہاری زندگی ایسا بدلتی. آپ کو یقین نہیں آ رہا, میں ابھی واقعہ بتاتا ہوں. تاریخ کا مشہور واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے. نام محمد کی طاقت کیا ہے؟ روزانہ صبح اٹھ کے 92 ٹائمز پڑھو. پہلے 5 صلوات پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. میں سب کو بول رہا ہوں یہاں جو بیٹھے ہوئے, 92 ٹائمز یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد, 92 ٹائمز پڑھو. اس کے بعد دیکھو, اس کے بعد دعا کرنا, نام محمد کا واسطہ دے کے, آل محمد کا واسطہ. اس نام کی طاقت دیکھو کہ اس نام میں پاور کیا ہے. میں سٹارٹنگ سے بتاتا ہوں, میرے پاس اب جتنا ٹائم باقی ہے نام محمد پہ سنو, اس لیے کہ آج سرکار کی مجلس ہے, کل دوپہر میں جو مجلس پڑھوں گا مولا حسن علیہ السلام کی, سبت اکبر. آج کی رات, کل کا دن جوکس کٹ کرنے کا, ہنسنے کا, انجوائے کرنے کے لیے چھٹی نہیں, غم کی چھٹی ہے, ماتم کی چھٹی ہے, رونے کی چھٹی ہے. ٹی وی کھول کے پروگرامز دیکھنے کی نہیں,
ڈراماز دیکھنے کی نہیں، یہ صرف غم. تم تصور کرو کہ کل کی صبح شہزادی کونین یتیم ہو گئی، بیوی پہ پہاڑ ٹوٹ گئے. آج میری بیوی کی یتیمی کی رات ہے، یہ یاد رکھو. تو اب نام محمد کی طاقت دیکھو. میں اپنے وقت پہ ختم کر دوں گا. اتنی برکت ہے رزق کے لیے. جب آپ سفرے پہ بیٹھتے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے، 5 دفعہ یا 9 مرتبہ یا محمد بول کے کھانا شروع کرو. یہ کس کا طریقہ ہے؟ جناب ابو طالب کا، بی بی فاطمہ بنت اسد کا. وہ نام نہیں لیتے تھے. جناب ابو طالب کا یہ حال تھا. جب سے سرکار جناب ابو طالب کے گھر آئے، 7 سال کی ایج، تو جب سفرہ بچھتا تھا، پورے جناب ابو طالب کے بچے بیٹھے، طالب بھی موجود ہے اس وقت، مولا تو بہت چھوٹے تھے. تو اس وقت کھانا شروع نہیں ہوتا تھا، روٹی توڑتا نہیں تھا. دادا ہے جناب ابو طالب، چچا ہے جناب ابو طالب، بڑے بزرگ ہے، باپ کی جگہ ہے. دسترخوان پہ روٹی نہیں توڑتے تھے جب تک رسول نہ آ جائے. 7-8 سال کا سن، اور روٹی کے اوپر ہاتھ نہ رکھتے. دعوت ذوالعشیرہ میں یہی تو ہوا تھا. ایک بکرا کٹا تھا یا ایک اونٹ کٹا تھا، اور 100-150 مثال کے طور پر روٹیاں رکھی ہوئی تھی، اس پہ کپڑا تھا. ایک بڑے باؤل میں خورمہ، اپنی زبان میں بول رہا، گوشت کا سالن تھا. بس 150 سے 200 مکے کے کافر اور مشرکین آئے تھے. اور یہ جو عرب کے کافر اور مشرکین تھے، یہ لوگ ایک ہاتھ سے نہیں کھاتے، دونوں ہاتھ سے کھاتے، کھانے والے تھے. تو جب آئے تو ابو جہل کا مشہور جملہ ہے جناب ابو طالب کو، کہ ابو طالب اتنے لوگوں کو بلایا، اتنا سا رکھا. تو اللہ، جناب ابو طالب نے کہا گھبراتا کیوں؟ جب کھانا شروع ہوا، اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ ایسا رکھا، خورمے کے مثال دے رہا، خورمہ اور روٹی کے اوپر. یہ 150-200 کھائے، کھانا ویسی رہا. یہ برکت ہے، نام محمد کی، وجود محمد کی یہ برکت ہے. تو بس یہ وہ نام ہے، اس کی اگر تسبیح تم روز پڑھو، ہر چیز واپس آتی. تاریخ کا مشہور ترین واقعہ نبی یوسف کا. یوسف نبی ایجپٹ میں پرائم منسٹر بننے کے بعد اپنی سواری کے اوپر ایجپٹ کے بازار سے گزر رہے، پرائم منسٹر ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ. ان کی سواری جاری، کیمل جا رہا، اور رائٹ سائڈ کے اوپر ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے، چورستہ. اس راؤنڈ اباؤٹ پہ لوگ کھڑے ہوئے، ڈاؤن ٹاؤن ایجپٹ کا. دیکھا کہ اس راستے میں کئی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، اور ایک طرف سے ایک آواز آ رہی ہے، یوسف 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 یوسف. نبی خدا ایسا پلٹے، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت، اولڈ لیڈی، ہاتھ میں لکڑی ہے، کچھ عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، یوسف 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 یوسف. نبی یوسف اس آواز کے سمت پلٹے، جیسے ہی قریب گئے پہچان گئے کہ یہ کون ہے. یہ زلیخا تھی. اب زلیخا بوڑھی ہو گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ہلکا نظر آ رہا، اور اولڈ لیڈی ہو گئی، 70+ ایگزامپل. نبی یوسف تو جوان ہے. نبی ہمیشہ جوان رہتا، یاد رکھو. جب علی والے جوان رہتے تو نبی نہیں رہے گا. نہیں، آپ جوان نہیں ہیں. مولا آپ کی جوانی کو قائم رکھے. ہاں آمین تو بولو گے یار. میں وہ نسخہ دے رہا آج کہ تم ہمیشہ جوان رہو. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. وجل فرجهم. نبی یوسف پلٹے، پہچان لیا زلیخا ہے، اور زلیخا کی زبان پہ ایک ہی جملہ، یوسف 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 یوسف. نبی خدا پہنچ کے کہا کیا ہے زلیخا، کیا حال ہے تیرا؟ اس نے یوسف کی آواز سنی، کیا حال ہے تیرا؟ تو زلیخا کافرہ ہے، کیا خوبصورت بات کہی. شان ہے اس خدا کی کہ جس نے بادشاہ کو فقیر بنا دیا اور قیدی کو بادشاہ بنا دیا.
کیا بات ہے نہیں. اس لیے کہ یوسف قیدی تھے اور یہ بادشاہ کی وائف تھی, پرائم منسٹر کی وائف تھی. اس کے بعد کہتی ہے کہ اب جملے سننا, کہتی ہے کہ یوسف تیرا حسن ایسا تھا, تیری بیوٹی ایسی تھی کہ اس وقت کی ساری مصر کی عورتیں, سارے لوگ تیرے دیوانے تھے. نبی یوسف کا حسن کیا تھا, ان کی بیوٹی کیا تھی. اللہ نے جب حسن کو پیدا کیا تو اس کو 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا, 10 حصوں میں بانٹا. ایک حصہ ہم کو دیا, ہم انسانوں کو ایک حصہ دیا, ایک پارٹ. ایک پارٹ دینے کے بعد بھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کبھی کسی کو دیکھتے ہیں تو دل بولتا ہے اس کو دیکھتے رہو, اتنا حسین ہے. لیکن مرد مرد کو دیکھے, عورتیں عورتوں کو دیکھیں. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سے؟ یہ مت بولو کہ مولانا نے کہا کہ دیکھو, نو 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 نو. عورت عورت کو دیکھے, مرد مرد کو دیکھے. ایک حصہ ہمارے پاس ہے. اللہ نے یوسف کو 9 حصے دیے تھے. امیجن کرو, حسن کے 9 حصے یوسف کے پاس, ایک حصہ ہمارے پاس, اور 10 کے 10 14 معصومین کو دے دیے. اگر اللہ جمیل ہے, حسین و خوبصورت ہے, تو معصومین کے چہرے کو دیکھو اور اللہ کے حسن کو پہچانو. سارے کے سارے حسن صرف 14 معصومین کے پاس. ایسا حسن تھا, ایسی بیوٹی تھی کہ کوئی نگاہ ملا کے مولا سے بات نہیں کرتا تھا. دشمن سے دشمن بھی ہو, علی کے چہرے پہ ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ سے بات نہیں ہوتی تھی. جب بھی بات کرتے نگاہیں نیچی کر کے, اس لیے کہ جلال پروردگار کا مظہر تھا علی. اتنا جلال, ایسا حسن. ایک روایت ہے مسلمانوں کی, اپنی روایت نہیں ہے, عام مسلمانوں کی, کہ مولا معاذ اللہ شارٹ تھے اور ایک صاحب بہت اونچے تھے. نہیں, آپ نہیں پہچانے اور پہچانا بھی نہیں چاہتے کیا؟ پہچانو اس کو, اس لیے کہ پہچانو گے تو تم اللہ کی بارگاہ میں کہو گے جو بھی ہوگا کہ وہ لمبے صاحب جو تھے اللہ ان پہ لعنت کرے. اچھا سمجھ گئے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے لمبے تھے. زیادہ لمبے ہونا بھی عیب ہے, عیب ہے نا. اتنا بڑا ڈالر, ان کی عقل کہاں رہتی؟ کیا بول رہا ہے یار, گھٹنوں میں رہتی نا. اور مولا کے بارے میں عام مسلمان ہم نہیں یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ میرا مولا شارٹ تھا. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. کوئی مجھے بتائے, میرا واٹس ایپ لے لو, کوئی تاریخ سے بتائے کہ میرا مولا شارٹ تھا. امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ یہ زمین پہ حجت خدا ہے. دوسری چیز روایتوں میں یہ ہے کہ جب بھی مولا مجمع میں ٹھہرتے تھے ہمیشہ سب سے لمبے دکھتے تھے. گروپ میں ٹھہرے ہوئے سب سے لمبے دکھے. اور جتنے لوگ تھے علی ان سے ایسے بات نہیں کرتے تھے, ایسے بات کرتے تھے. کیا سمجھے یار, میں اشاروں میں بات کر دیا. یہ کرتے تھے امام سے ایسے بات. اور حسن صرف 14 معصومین تھا. اب میں ان لڑکیوں کو بول رہا ہوں کہ جن کی شادی ہونے والی ہے یا جن کو بچہ ہونے والا, اللہ جن کو اولاد نہیں ان کو بہترین اولاد عطا فرمائے اور امام علی مولا حسین کا عزادار پیدا کرے انشاءاللہ. تو اگر تم یہ چاہتے ہو, میں لڑکیوں کو بولوں کہ تمہارا بچہ خوبصورت ہو, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, حسین ہو. کوئی ماں ایسی ہے یا کوئی باپ ایسا ہے بولے نہیں, سب چاہتے ہیں کہ بچے خوبصورت ہو. تو کیا کرو, یا جمیلو اللہ کا نام ہے, پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے 5 صلوات پڑھ کے 70 مرتبہ پڑھو, یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو. اس کے بعد دعا کرو محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر کہ اللہ جو بھی تو مجھے دے رہا, لڑکا دے رہا یا لڑکی, ڈیمانڈ نہیں کرنا, لڑکا دے رہا یا لڑکی, تو حسین و خوبصورت بنا دے. اگر ماں باپ کیسے بھی رہو, کالے پیلے, بچہ خوبصورت ہوتا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اللہ کا نام کا عجیب تاثیر. یوسف قریب چلے گئے زلیخا کے, اس نے کیا کہا, یوسف تمہارا حسن ایسا تھا, تمہاری بیوٹی ایسی تھی کہ سب دیوانے ہو رہے تھے.
یوسف کی تعریف کرنے لگے. یوسف نے کچھ نہیں کہا، اتنا کہا زلیخا کل دربار میں آ. نام محمد کی طاقت دیکھو. زلیخا دوسرے دن نبی یوسف پرائم منسٹر نے دربار میں پہنچ گئے کچھ عورتوں کے ساتھ. یوسف پھر دربار میں بیٹھے ہوئے، زلیخا کو بلا لیا. آلموسٹ بلائنڈ ہو گئی، بالکل تھوڑا سا ویژن ہے. قریب آئی، آ کے وہی جملے بولنے لگی کہ تم کتنے حسین تھے، تم کتنے خوبصورت تھے. دوستو انصاف سے بولو، اگر کوئی آ کے میری تعریف کرا تو میں کیا کروں گا؟ میں ایسا ٹھہر کے بولوں گا اور کر، اچھا لگ رہا. نہیں لگے گا. آج تک کسی نے مجھے نہیں بولا خوبصورت ہے، کوئی بول رہا مجھے کیا حسین. جب کوئی تعریف کرتا تو انسان کیا کرتا؟ کانوں کو اچھا لگتا. تعریف کرو اس کی. کیا اللہ کی تعریف کرو، معصومین کی تعریف کرو. یو ول گیٹ سم تھنگ ریوارڈ. بندوں کی تعریف میں یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ. تو ہوا کیا؟ یوسف کی جب تعریف کرنے لگا زلیخا، نبی ہے یوسف، عصمت ہے ان کے پاس. اب یوسف نے کہا کہ اے زلیخا تو میرے حسن کی تعریف کر رہی، میری بیوٹی کی تعریف کر رہی. کاش جو آخری نبی آنے والا ہے محمد، اس کے حسن کو دیکھے گی تو کیا بولے گی؟ کیا سن رہے یار؟ نام محمد زلیخا کے کانوں سے ٹکرانا تھا. زلیخا کا اور ہمارے نبی کے پیریڈ میں آلموسٹ 2000 ایئرز کا فرق ہے. زلیخا نے ہمارے سرکار کو نہیں دیکھا جیسا ہم نے نہیں دیکھا، سرکار کو نہیں دیکھا. صرف نام محمد کا پاور، طاقت اتنا تھا کہ یوسف زلیخا کے کانوں سے محمد پہلی مرتبہ ٹکرایا. دل میں محبت پیدا ہوئی. جبرائیل فوراً آ گئے، آ کے کہا یوسف اللہ یہ کہہ رہا، پوچھو کیا چاہتی ہے. ایسا خاموش تو مت سنو نا، ہم کو پریکٹس ہے. صبح شام محمد رسول اللہ بول رہے، زبان کی نوک سے بول رہے. کتنی محبت ہے. یو کین چینج یور ڈیسٹینی. تمہاری تقدیر بدل جائے اس نام سے، لائف بدل جائے. بزنس اگر زمین پہ ہے تو آسمانوں میں چلا جائے. کیا سمجھ رہے اب اس نام کو؟ پورا خدشہ بڑھو نام ہے محمد کے اوپر. اس کے بعد جبرائیل آئے. اب سنتے جاؤ. جبرائیل نے آ کے کہا اے نبی خدا، اللہ یہ کہہ رہا کہ پوچھو زلیخا کو کیا چاہتی ہے. واٹ شی وانٹس. اوپن آفر ہے. یوسف نے کہا اچھا زلیخا جبرائیل کو نہیں دیکھ رہی. یوسف نے کہا زلیخا تو کیا چاہتی ہے؟ واٹ یو وانٹ. اب اس کا ڈیمانڈ دیکھو. سارے امپاسبل، میں کوئی فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا، سارے اس کے ڈیمانڈز امپاسبل تھے. امپاسبل جو ظاہری طور پر پاسبل ہی نہیں، لیکن پاور ہے نام محمد کا. زلیخا نے کیا کہا؟ یوسف یہ میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اس کو پلٹا دے. میری ضعیفی جو ہے، مثال کے طور پر میں 70 سال کی بوڑھی عورت ہوں، مجھے جوان بنا دے. سائنس کر سکتی؟ کوئی دنیا کی طاقت کر سکتی؟ جس نے پیدا کیا وہی کر سکتا. کیا سن رہے؟ اور وہ یوں ہی پیدا نہیں کرتا، کسی کا واسطہ چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو کیا کہا؟ دونوں امپاسبل ڈیمانڈز. آنکھوں کی روشنی پلٹا دے، میری ضعیفی کو جوانی میں پلٹا دے. میں نے مجلس کے آغاز میں کہا کہ 92 ٹائمز یا محمد آپ کو بولنا ہے کل سے. اب خاموش بیٹھ کر سمجھ سنو، پریکٹیکلی ڈو اٹ. تم مجھے دعا دو گے اور کچھ نہیں چاہیے میرا، مجھے تم سے صرف دعا چاہیے. میرے لیے دعا کر دینا. جیسے ہی اس نے یہ 2 ڈیمانڈ کی،
اب سنو اصل مزہ آئے گا، لاسٹ تک بول رہا ہوں۔ جیسے ہی دونوں ڈیمانڈ کی، اللہ نے جبرائیل سے کہا یوسف سے کہو، پلیز غور سے سنو، یوسف سے کہو یہ جو ڈیمانڈ کر رہی اس کو ایکسپٹ کر لو، ایکسپٹ کر لو۔ اس لیے ایکسپٹ کرو کہ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت آ گئی۔ بڑے ریلیکس ہو کے پیچھے والے سنو، حبیب کی محبت، کتنی محبت آئی بھائی آپ کے دلوں میں؟ یہ بیٹھ کے مت بولو کہ آئی لو امام حسین، آئی لو امام علی، میں بہت بڑا مولا کا چاہنے والا، نو ہے تو پھر تم کو تمہاری زندگی بدلنا۔ وہی بول سکتا جو حسین کی سیرت پہ عمل کر رہا۔ اگر میں فالو کر رہا ہوں مولا حسین کی سیرت، مولا علی کی سیرت، then I can say کہ I love امام علی۔ دعا کرو کہ میں سیرت پہ عمل کروں۔ کہا کہ ہر چیز اس کی ایکسپٹ کر لو، اس لیے کہ میرے حبیب کی محبت آ گئی۔ اللہ کہہ رہا میرے حبیب کی محبت آ گئی، بس۔ لیکن کیا کنڈیشن کیا رکھا کہ تم پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ ہر چیز میں نماز ہے، دیکھو۔ کہا یوسف دربار میں اسی وقت نماز پڑھو 2 رکعت۔ یوسف نے نیت کی، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھایا۔ دعا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جیسے ہی اٹھایا، زلیخا کی آنکھوں کی روشنی پوری مکمل واپس آ گئی۔ 70 ایئرس اولڈ لیڈی 18 ایئرس اولڈ گرل بن گئی۔ اللہ کیا سن لیا، 18 سال کی بچی بن گئی۔ یوسف کو حکم ہوا کہ تم اسے نکاح کر لو۔ پھر یوسف نے جناب زلیخا سے، اب اس وقت تک کافرہ تھی، بھی کلمہ ہوا، کلمے کے بعد یوسف کا نکاح زلیخا کے ساتھ ہوا، اور پوری زندگی یوسف زلیخا کے ساتھ ہے۔ آج دونوں کی میتیں ایک ساتھ انتقال ہوا، ان دونوں کا پہلے نبی یوسف کا ہوا، پھر زلیخا کا ہوا، اور ایک ہی جگہ ان دونوں کو فلسطین میں دفن کیا گیا۔ یہ ساری اور یہ سورہ یوسف جو اللہ خود قرآن میں بول رہا کہ میں ایک حسین اور خوبصورت دلچسپ واقعہ سناؤں گا، یہ یوسف اور زلیخا کا۔ میں تو بہت تیزی سے کے ساتھ چلے گا، اس لیے کہ وقت کی کمی ہے آپ کے پاس، 9 بجے مجھے اترنا ہے۔ تو یہ پورے آج واقعے میں کیا ملا؟ نام محمد، اللہ کا رسول۔ یہ وہ پرسنالٹی ہے، یہ وہ ہستی کہ جن کا احسان عالمین کے اوپر ہے۔ یہ وہ سرکار ہے ہمارے، اینڈ وی آر سو لکی۔ آج شکر ادا کرو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو امت محمدی میں جگہ دی اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں آئی۔ ایک سلوات پڑھ لے، محمد وآل محمد۔ بس دوستو، کل اسی اللہ کے رسول کی کا جو تحفہ ہم کو دیا سرکار نے، اب خاص سنو 2-3 منٹ۔ اللہ کے رسول نے ایک خاص گفٹ دیا ہے ہم کو، وہ ایک نماز دی، جو نماز میں کل 4:30 بجے 4:30 پہ شارپ کہاں کروں گا؟ وہ عمل TRH ٹینگو ریٹرن ہوٹل، TRH، از اٹ اوکے؟ TRH پہ جہاں مجلس سے پڑھ رہا تھا کل تک، ٹھیک 4:30 بجے میں کل یہ نماز 1 گھنٹے کا یہ عمل ہے، یہ اللہ کے رسول کا گولڈن گفٹ ہے، گولڈن گفٹ۔ کیسے؟ یہ نماز جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کی ہے، پوری ہماری شیعہ فقہ میں دا موسٹ ریکمینڈڈ نماز، دا موسٹ ریکمینڈڈ نماز۔ اتنی بڑی بات بول رہا ہوں ممبر سے، ذمہ داری سے بول، اس سے زیادہ ریکمینڈڈ نماز ہماری شیعہ فقہ میں نہیں۔ یہ ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں 1200 ٹائمز آپ اللہ کو پریز کرتے، اللہ کی تعریف کرتے، یہ ایک نماز۔ اور یہ اس کا واقعہ کیا ہے؟ جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام امام علی کے بڑے بھائی ہیں، جناب ابو طالب کے 3rd سن ہیں، تیسرے بیٹے ہیں۔ پہلے طالب ہے،
اس کے بعد جناب عقیل ہے، اور تیسرے جناب جعفر ہے، اور چوتھا میرا مولا، بیچ میں 3 بہنیں ہیں۔ تھرڈ سن آف جناب ابو طالب۔ جب اسلام، پلیز غور سے سنو، اسلام جب 5 سال کا تھا مکے میں، تو کافر و مشرکین کا ظلم جب شروع ہوا تو اللہ کے رسول نے جناب جعفر طیار ابن ابو طالب کے ساتھ 70 مسلمانوں کو، 70 نئے جو مسلمان ہوئے تھے، ان کے ساتھ وہ پہلی ہجرت ہے مکے سے افریقہ بھیج دیا تھا۔ افریقہ، یہ جو پورے افریقن بیلٹ میں جو آج اسلام ہے وہ جعفر طیار کی وجہ سے ہے۔ آپ افریقہ میں کتنے سال رہے؟ 12 سے 14 سال۔ جب اسلام مکے میں تھا، جب آپ گئے تھے 5 سال کا اسلام تھا، اور آپ واپس کب آئے؟ جب اسلام مدینے میں آ گیا تھا۔ مدینے میں بھی جنگ خیبر جب ہو رہی تھی، اس وقت جناب جعفر طیار واپس آئے کیسا؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ بس ختم کر رہا۔ تو جب واپس آئے مدینہ منورہ، اللہ ہم بھی جائیں زیارت پہ انشاءاللہ، تو آئے تو اس وقت آ کے پوچھا اللہ کا رسول کا، تو پتہ چلا خیبر گئے ہوئے۔ انہیں تینوں جنگ ہو گئی تھی، 4 جنگ چل رہی تھی، اور خیبر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹرز کے اوپر ہے، 170 اس زمانے میں۔ آج تو اور دوسرا ہے، راستے بدلے ہوئے۔ تو جناب جعفر طیار تھوڑا ریسٹ لے کر یہاں سے چلے خیبر۔ اب میری طرف دیکھو، خیبر جعفر پہنچے 12 یا 13 برس کے بعد۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ 39 ڈیز تک اسلام کو شکست بولے، یہ 40th ڈے میرا مولا جنگ کو فتح کر کے، ایک ہاتھ میں مرحب کا سر ہے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار، میرا مولا خیبر سے ٹورڈز اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف آ رہے۔ جب جعفر طیار انٹر، دونوں بھائیوں سے ملاقات 12-13 برس کے بعد ہوئی، ایک دوسرے کو حق کیا، حق کر کے یہ دونوں بھائی اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف جا رہے۔ اللہ کا رسول میرے مولا کا انتظار کرا، لیکن جانتے تھے کہ جعفر بھی آنے والے۔ جب دونوں بھائی انٹر ہوئے، اللہ کا رسول کھڑا ہو گیا، سب سے پہلے میرے مولا کو حق کیا، خیبر فتح کر کے آئے۔ اب میری طرف دیکھو، اس کے بعد جعفر کو رسول نے زور سے حق کیا، حق کر کے اپنے دونوں ہاتھ جعفر کے شولڈرز پہ رکھے، اور رکھ کے کہا اے میرے بھائی جعفر، اب جملہ سنو کہ میں کس کی خوشی بناؤں، خیبر کی فتح کی یا جعفر طیار کی واپسی کی؟ کیا سن رہے ہیں یار، کہ کیا مقام بتایا، خیبر کی فتح اور جعفر کی واپسی برابر کر دی۔ اس کے بعد رسول کہتے شولڈرز پہ ہاتھ رکھے کہ بھائی ہے میرے بھائی جعفر، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے یہ تحفہ دے رہا۔ جو یہ نماز پڑھے گا، اگر اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہوں گی، ستارے کاؤنٹلیس ہوتے، ڈراپس آف رینی واٹر جو کاؤنٹلیس ہے، حساب نہیں کر سکتے، اتنی بھی حاجات ہوں گی، وہ مصلے سے اٹھے گا نہیں، پورا کرے گا۔ ایسا ٹھنڈا رہیں گے نا تو نہیں ہوگی دعا پوری۔ ریلیکس مت رہو، گرانٹیڈ مت لو، جذبہ آنا یار، جذبہ آنا۔ سوچو اللہ کا رسول جس کو ابو جہل صادق بول رہا وہ رسول بول رہا، کتنا بڑا تحفہ ملا ہم کو، لیکن دل سے پڑھنا ہے، زبان سے نہیں۔ کل انشاءاللہ 4:30 شارپ، اس لیے کہ مغرب کا وقت آ جائے گا، پھر رات میں یہاں میری مجلس 1 گھنٹہ چاہیے مجھے، 4:30 بجے کل آپ لوگ سب، اگر آپ کے پاس دعائیں ہیں تو، اگر آپ ملینر بلینر ہیں تو مت آؤ۔ ایک چیز یاد رکھو، جس نے تم کو بلینر بنایا وہ ایک لمحے میں لے بھی سکتا ہے۔ غرور اور تکبر میں مت رہو، سجدے کرتے رہو، نعمتیں لیتے رہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ صلوات پڑھ لیں محمد وآل بس۔ دوستو وقت محدود ہے، 5 منٹ رہ گئے میرے پاس۔ مجھے ایک خوشی ہے یہاں پہ کہ سب ٹائم پہ آتے اور
وہ لوگ آنے سے پہلے بتا دیتے ہیں مولانا دیکھو یہ ٹائم پہ آپ کی مجلس ختم ہو جانا چاہیے، اور میں بھی ریسپیکٹ کرتا ہوں سب، کیا کروں، ٹائمنگز کا پابندی بہت اچھی چیز ہے۔ مجھے کل نہیں معلوم کتنے بجے آفٹرنون میں مجلس ہے، لیکن کل کی مجلس از آلسو ویری امپورٹنٹ، دوپہر کی مجلس مولا حسن کی شہادت کی مجلس ہوگی انشاءاللہ۔ بہرحال دوستو، آج کی رات ہم سب کے لیے قیامت کی رات ہے۔ یہ تصور کرو کہ میری مظلوم بی بی زہرا یتیم ہو گئی، یتیمی کی رات ہے۔ کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے، بی بی کے دل سے پوچھے کہ بابا کے بعد چاہنے والا بابا، چاہنے والا بابا، ظالموں نے بی بی کو باپ کا پرسہ نہیں دیا بلکہ دروازے کو جلا دیا تھا۔ آج آہستہ رونے کی رات نہیں ہے، اس لیے کہ رسول کی شہادت کے بعد ظالم مسلمانوں نے بیٹی کو رونے بھی نہیں دیا۔ یہ پہلا موقع ہے اسلام آنے کے بعد کہ کوئی یتیم کو رونے نہ دے۔ یہی کہا تھا کہ ابو الحسن فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے۔ عزیزو، یہ مدینے کی یتیمہ تھی، وہ کربلا کی یتیمہ تھی کہ جو بابا پہ رونا چاہتی تھی تو ظالم شمٹ تماچے مارتا تھا بچی۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ یہ رات اتنی مصیبت کی رات ہے کہ شہزادی کونین کیسے گزاری ہوں گی۔ عزیزو، جب صبح کا وقت آیا نماز کے بعد، شہزادی کی آغوش میں، بیٹی کی آغوش میں باپ کا سر تھا۔ بیٹی بابا کے ماتھے کو چومے جا رہی تھی۔ اللہ کا رسول غش میں تھا، غش پہ غش آ رہا تھا۔ کسی نے آ کے دخل الباب کیا، نوک کیا، پوچھا کون؟ تو کہا میں رسول سے ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا میرا بابا کو غش میں ہے، نہیں مل سکتے، چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، پھر اس نے یہی کہا کہ میں رسول سے ملنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے کہا میرا بابا اس قابل نہیں ہے کہ ملے، بابا کو غش میں ہے۔ تیسری مرتبہ اس کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی کہ مجھے ملنا ہے۔ آواز کا بلند ہونا تھا، میری شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آنسو جب رخسار پہ رسول کے پڑے تو سرکار کو غض سے افاقہ ہوا۔ کہا بیٹی ابھی بابا زندہ ہے، کس نے رلا دیا؟ میں اتنا ہی کہوں کہ بی بی صرف آواز بلند ہو گئی تو آپ تڑپ کے رونے لگی، لیکن بابا کے بعد کوئی تازیانہ بلند کرے گا، یہ دروازہ جلا دے گا۔ شہزادی نے کہا بابا یہ شخص ہے جو بار بار ملنا چاہتا ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ مت، آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، بی بی بھی جانتی تھی، یہ روایت ہمارے لیے آئی۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹی تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ بیٹی یہ تمہاری چوکھٹ کی عظمت ہے، تمہارے دروازے کی عظمت ہے۔ بیٹی یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا، یہ بچوں کو یتیم کرتا، عورتوں کو بیوہ کر دیتا۔ یہ ملک الموت ہے بیٹی، لیکن تمہارے دروازے کی یہ اہمیت ہے کہ ملک الموت بھی بغیر اذن کے داخل نہ ہوتا۔ ذرا تصور کرو کہ ظالمین 15 لوگ تھے، لکڑیوں کو لا کے رکھ دیا تھا، اور بی بی دروازے کے پیچھے تھی۔ اس ظالم نے کہا تھا کہ میں دروازے کو جلا دوں گا، عزیزو بولا نہیں، اس نے لکڑیوں کو روشن کیا، اور روشن کر کے جب دروازہ جلا، پیچھے میری مظلوم بی بی ہے، دھکا مارتا ہے، فاطمہ دیوار اور دروازے کے بیچ میں آ جاتی۔ ظالم نے تازیانہ بلند کیا۔ یہ پہلا تازیانہ تھا جو شہزادی پہ آیا، اور دوسرا تازیانہ وہ کربلا میں زینب کی پشت پہ آیا۔ اسی طرح پرساد ہو، اسی طرح پرساد ہو۔ اللہ کے رسول کی شہادت کی رات ہے، زمانے کے امام کو پرساد ہو، میرے مولا کو دو، بی بی کو دو، بس بی بی خدیجہ کو بھی پرسا ضرور دینا۔ شہزادی کو اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی اجازت دے دے۔ ملک الموت اندر آیا،
اللہ کے رسول نے میرے مولا کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ابوالحسن فاطمہ کو سنبھالو۔ عزیزو، ملک الموت اور رسول میں گفتگو ہوئی، دوران گفتگو اس نے وہ کام کیا۔ آپ صرف تصور کرو کہ سرکار لیٹے ہوئے ہیں، پینتی بی بی فاطمہ کھڑی، بیٹی کھڑی ہوئی ہے، مولا حسن، مولا حسین، شہزادی زینب اور بی بی ام کلثوم، اور میرا مولا کھڑا ہوا ہے۔ ایک لمحہ آیا کہ رسول نے سر کو اٹھا کے کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ۔ یہ کہنا تھا، علی نے امامہ پھینکا، فاطمہ بابا کے قدموں پہ گر گئی، کہا بابا میں یتیم ہو گئی، بابا بہت محبت سے میری بیوی کو ہٹایا گیا۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب بیٹی باپ کی میت سے لپٹ کے روتی ہے، چاہنے والے محبت سے ہٹاتے ہیں، لیکن ہائے کربلا، سکینہ حسین کے پاپا لازے سے لپٹی ہے، ظالم چمٹا گیا نے مارا، بچی تڑپ کے کہہ رہی کہ بابا میں یتیم ہو گئی۔ بابا اسی طرح پرساد ہو رسول کی شہادت کی مجلس۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ میں ختم کر رہا۔ میرے سرکار کو میرے مولا نے غسل دیا، کفن پہنایا، باپ کی میت پہ بیٹی آئی۔ آپ سوچ سکتے کہ شہزادی کس انداز سے آئی ہو۔ بی بی آئی، بابا کی میت سے لپٹ گئی، لپٹ کے کہا بابا میں بغیر آپ کے زندہ کیسے رہوں گی، بابا میں بغیر آپ کے نہیں رہ سکتی۔ باپ کی میت کو خدا حافظ کہا، اللہ کے رسول کو سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے سرکار کی، مدینہ منورہ کی۔ بس دوستو، کچھ دن گزرنے کے بعد شہزادی کونین نے، بس میں ختم کر دیا مجلس، میرے مولا سے کہا کہ ابوالحسن مجھے وہ کرتا دو جو میرے بابا کے جسم پہ آخری وقت تھا، میں بابا کی وہ خوشبو سونگنا چاہتی۔ علی دینے میں تکلف کرنے لگے، بی بی نے اصرار کیا، ایک منزل ایسی آئی کہ فاطمہ نے کہا ابوالحسن میں اپنے حق کا واسطہ دیتی، میرے بابا کا کرتا دو۔ جب علی نے کرتا دیا، فاطمہ نے اپنے چہرے پہ ڈالا، باپ کی خوشبو آئی، تڑپ کے رونے لگی کہ بابا کہاں چلے گئے بیٹی کو چھوڑ کر۔ میں بی بی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں بی بی آج آپ بابا کا کرتا لے رہی ہیں، اس کرتے پہ کوئی نشان نہیں ہے، نہ تیروں کے ہے نہ تلواروں کے ہے، ایک کرتا زینب آپ کی لحد پہ لا کے رکھے گی اور تڑپ کے کہے گی کہ اماں یہ وہ حسین کا کرتا ہے جس پہ تیروں کا نشان، تلواروں کے نشان، پتھروں کے نشان